السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد کابل پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے وقت افغان صدر کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ محض فوجی شراکت داری نہیں بلکہ باہمی مفادات کے نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر نے افغانستان کی فوج اور ملک کے لیے معاشی مدد جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ افغانوں کو اپنے مسائل خود سے حل کرنے پر زور دیا، تاہم بعض ماہرین کی رائے ہے کہ افغان صدر اپنے دورے میں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جس کی انہیں توقع تھی۔ اس سے پہلے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان شراکت داری ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی فوج اور ملک کے لیے معاشی مدد بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ صدر نے ان خیالات کا اظہار افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر افغان صدر نے کہا کہ وہ انخلا کے صدر بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور مضبوط شراکت داری کے عزم پر ان کے شکر گزار ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ افغانستان کے رہنما ہی ہیں جنہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے مدد میں کمی نہیں آئے گی۔ صدر نے زور دیا کہ افغانستان میں تشدد کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محب نے پاکستان کے وزیر داخلہ کے ایک حالیہ انٹرویو پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ زیادہ تر طالبان لیڈر پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ افغانستان کے طالبان کے اہل خاندان ان کے ملک میں رہتے ہیں، جن میں دارالحکومت اسلام آباد کے اطراف کے علاقے بھی شامل ہیں جہاں وہ مقیم ہیں۔ پاکستان کے نجی نیوز چینل جیو نیوز کو اتوار کو دیے جانے والے انٹرویو میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیم کے کچھ ارکان مقامی ہسپتالوں سے علاج بھی کرواتے ہیں۔ یہ اہم اعتراف پاکستان کے مستقل موقف کی نفی کرتا ہے، جس میں وہ ہمیشہ افغان رہنماؤں کی جانب سے اس ضمن میں لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کرنے اور جاری رکھنے کے حوالے سے طالبان پاکستانی سرزمین کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اتوار کو کہنا تھا کہ رواں سال 11 ستمبر کی حتمی تاریخ تک جب امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی تو افغانستان شورش اور افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اپنے آبائی شہر ملتان میں صحافیوں سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس بارے میں پاکستان کو تشویش لائق ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغان سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ کر خانہ جنگی کی حالت اختیار کر لیتی ہے تو یہ بات افغانستان کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حاصل کردہ پیش رفت کو بھی نقصان پہنچے گا، اور مزید افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی لگ بھگ 30 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، اور وہ معاشی طور پر اس حالت میں نہیں ہے کہ مزید بوجھ برداشت کر سکے۔ افغانستان کے امریکی افواج کے انخلا کے باعث خطے کی بدلتی صورتحال کو دیکھنے کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ پارلیمانی قیادت کے اس غیر معمولی اجلاس میں عسکری قیادت، خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی سے متعلق امور سمیت افغانستان سے انخلا، امریکہ کی جانب سے فضائی اڈوں کے مطالبے اور مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دے گی۔ حزب اختلاف کی قیادت نے اس اجلاس کے بلانے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور دھماکے میں ملک دشمن ایجنسیاں ملوث ہیں۔
جبکہ دھماکے کی منصوبہ بندی دہشت گرد تنظیموں نے مقامی نیٹ ورک کے ساتھ مل کر کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملے میں ملوث تمام مبینہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک بار پھر شدت پسند حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 2 ماہ کے دوران 20 سے زائد سیکیورٹی اہلکار موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ضلع تربت کے علاقے ہوشاب میں ایف سی کی پانی ترسیل کرنے والے باؤزر پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق میانمار میں فوجی انقلاب کے بعد تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ہنتا مخالف سیلف ڈیفنس فورسز فوج کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس کانفلکٹ نے، جو تنازع کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ایک نئی رپورٹ میں انتباہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے نتیجے میں ہونے والی پکڑ دھکڑ میں اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تو انسانی جانوں کا ایک بہت بڑا ضیاع ہوگا، خاص طور پر عورتوں، بچوں اور معمر افراد کو، جنہیں تشدد اور نقل مکانی کی وجہ سے سب سے زیادہ مشکلات درپیش ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج پیر کے روز پوپ فرانسس اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ویٹیکن کا دورہ کیا اور موسمیاتی تبدیلی، انسانی حقوق اور انسانی اسمگلنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ یہ دورہ پوپ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے مابین اکتوبر کے متوقع اجلاس سے پہلے ہو رہا ہے۔ صدر بائیڈن امریکی کی قیادت کرنے والے دوسرے کیتھولک رہنما ہیں۔ بلنکن اور اٹلی کے وزیر خارجہ لوئیجی دی مایو داعش کو شکست دینے کے لیے آج پیر کے روز عالمی اتحاد کے اجلاس کی مل کر صدارت کر رہے ہیں، اور محکمہ خارجہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں عراق اور شام میں عسکریت پسند گروپ پر دباؤ برقرار رکھنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی اس سے وابستہ تنظیموں سے نمٹنے کے لیے کام کرنے کے بارے میں بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے سن 2014 میں ایک نئی اتحادی کوشش کا آغاز کیا تھا، جس میں اب تک 83 ارکان شامل ہیں اور جس کا مقصد داعش گروپ کو شکست دینا تھا۔ پیر ہی کے روز ایک اجلاس میں بلنکن، ڈی مایو اور دیگر وزراء شام میں ایک عشرے سے جاری تنازع کے خاتمے کے لیے کوششوں کی تجدید پر توجہ دیں گے۔ شام میں جنگی حالات پر نظر رکھنے والے ایک نگراں ادارے نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ مشرقی شام کی سرحد کے قریب امریکہ کے فضائی حملوں میں ایران کی پشت پناہی کے حامل کم از کم 5 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق پیر کے روز شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانیہ میں قائم گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ شامی سرحد کی جانب ایک حملے میں ایران کی پشت پناہی کے حامل کم از کم 5 جنگجو ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ پینٹاگون کی جانب سے تصدیق کیے جانے والے یہ حملے صدر بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ایران کی پشت پناہی کی حامل ملیشیا پر ایسے دوسرے حملے ہیں۔ اسرائیل کی نئی حکومت نے اتوار کے روز عہد کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گی، اگرچہ اس نے واشنگٹن کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے بین الاقوامی معاہدے میں دوبارہ شرکت کی کوششوں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ یائر لیپڈ اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روم میں پہلی بالمشافہ ملاقات کی۔ بلنکن نے کہا کہ اگرچہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ کو اقتدار سنبھالے ابھی 5 ماہ اور بینٹ انتظامیہ کو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن ہم جس بنیاد پر کام کر رہے ہیں وہ ایک پائیدار شراکت داری اور امریکہ اسرائیل کے درمیان ایک تعلق اور دوستی کا رشتہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سن 2015 میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی بحالی ممکن ہے، تاہم ایران نے خبردار کیا ہے کہ تہران ہمیشہ کے لیے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کو بچانے کے لیے ایران آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں سب سے زیادہ متحرک رکن تھا، جس کی طرف سے سب سے زیادہ تجاویز دی گئی ہیں۔
دوسری طرف برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کی جمعے کو جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی پر اختلافات ختم نہیں ہوتے تو واشنگٹن کو مستقبل قریب کے لیے اپنی حکمت عملی پر دوبارہ سے سوچنا ہوگا۔ سینئر عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی بھی مختلف نکات پر اختلافات ہیں، چاہے وہ ایران کی طرف سے معاہدے میں واپسی کے لیے جوہری اقدامات سے متعلق ہوں یا امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو ہٹانے سے متعلق۔ عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ یہ عمل ہمیشہ کے لیے کھلا نہیں رہے گا۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ افغان حکام نے ہفتے کو ملک میں کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ میں تیزی سے اضافے کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان کے وزیر صحت عامہ واحد مجروح نے کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کی 19 لیبارٹریوں کو نمونوں میں سے 60% نمونوں میں کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ اور بقیہ نمونوں میں الفا ویریئنٹ کی تشخیص ہوئی ہے۔ ان کے بقول اعداد و شمار سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ افغانستان میں بھی کورونا کا ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا ویکسینیشن کی مہم میں تیزی کی وجہ سے متعدد ممالک میں پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، تاہم اب کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے سبب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی مہلک قسم ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور اسرائیل سمیت پرتگال کے چند حصوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہفتے کے روز سے 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں بھی 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اور شہریوں کو صرف طبی ضرورتوں کی بنیاد پر گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ روس میں بھی کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کا سبب ڈیلٹا ویریئنٹ کو سمجھا جا رہا ہے۔ روس کا شہر سینٹ پیٹرزبرگ جمعے کو یورو 2020 کے کوارٹر فائنل میچز کی میزبانی کرے گا۔ شہر میں ہفتے کو کورونا کی وجہ سے 107 افراد کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، جو وبا کے آغاز سے اب تک یومیہ اموات کی ریکارڈ تعداد ہے۔ کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ نے افریقہ کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، جہاں 1 ہفتے میں کیسز کی تعداد میں 25% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارت کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو ملک میں مزید 50,040 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کورونا سے 1,258 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق یومیہ کیسز میں سے کم از کم 20 کیسز ڈیلٹا ویریئنٹ کے سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ہفتے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 18 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے، جہاں کیسز کی مجموعی تعداد 33 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 30 کروڑ 10 لاکھ اور برازیل میں 18 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ برطانوی وزیر صحت میٹھن کوک نے کورونا وائرس کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ہفتے کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعے کو وزیر صحت کوک کی معافی قبول کر لی ہے۔ بورس جانسن نے وزیر صحت کے عہدے کے لیے پاکستانی نژاد ساجد جاوید کو منتخب کیا ہے، جنہیں جولائی سن 2019 میں وزیر خزانہ تعینات کیا گیا تھا، تاہم وہ اس عہدے پر صرف 6 ماہ فائز رہے تھے۔ اس خبر میں بعض معلومات خبررساں ادارے رائٹرز سے لی گئی ہیں۔ یمن میں حکومت کے حامی ذرائع نے بتایا ہے کہ ماریب میں باغیوں اور یمنی حکومت کے جنگجوؤں کے مابین 3 دنوں میں کم از کم 111 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل حوثی باغیوں کی جانب سے ایک نئی کارروائی کی گئی تھی۔ ایران کے اتحاد والے باغیوں نے فروری میں شمالی یمن میں حکومت کے آخری مضبوط گڑھ ماریب پر قبضہ کرنے کے لیے
अपनी कोशिशें तेज कर दी थीं और इस लड़ाई में दोनों अतराफ के सैकड़ों अफराद हलाक हो गए थे। हुकूमत नवाज तीन जराए ने एएफपी को बताया कि जुमेरात और इतवार के दरमियान होने वाली लड़ाई में हुकूमत नवाज 29 एहलकार और कम अज कम 82 बागी मारे गए हैं। बाकी फोर्सेस ने इन हलाकतों की तस्दीक नहीं की है। मिस्र के सदर और उर्दन के बादशाह ने बगदाद में इराक के वजीर आजम के साथ सेफरीकी बातचीत की है। इतवार को होने वाली बातचीत में 30 बरसों में ये पहला मौका है जब मिस्री सदर इराक आए हैं। इन मुज़ाकरात में इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन के साथ साथ अहम इलाकाई, सियासी और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लबनान में मेयार ज़िंदगी की बदतर होती हुई सूरत हाल पर रात भर के मुजाहरों और बल्बों के बाद तराबलस के शिमाली शहर में लबनानी फ़ौजियों को मुतय्यन कर दिया गया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुजाहरों में मुतअद्दिद मुजाहिरीन और 10 फौजी जख्मी हुए। इतवार को फौजियों की तैनाती उसके बाद अमल में आई जब एक रोज़ कबल मुल्क में 20 माह के इक़्तिसादी बहरान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के दौरान लबनान भर में इक्का दुक्का मुजाहिरों की रिपोर्ट्स मिली थीं। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ पोस्ट्स लगाने वाली एक लड़की को धमकियां देने के इल्ज़ाम में कई नौजवानों के खिलाफ ऑनलाइन हिरासानी का एक मुकदमा शुरू हो गया है, जिसे इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के सिलसिले में अपनी नौयत का पहला मुकदमा करार दिया जा रहा है। अमरीकी बहरुलकाहिल के कई शिमाल मगरबी इलाकों में जहां माजी में एयर कंडीशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, इन दिनों तारीख के गर्म तरीन मौसम की लपेट में है। रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में हफ्ते के रोज़ दर्जे हरारत 42.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो शहर की तारीख में अब तक का गर्म तरीन दिन है। शहर के ज़्यादातर स्टोर्स पर तमाम पंखे और एयर कंडीशनर्स बुक कर लिए गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।